ہیں، سیلاب سے متعلق انہیں بریفنگ دی جا رہی ہے اور امدادی سرگرمیوں پر انہیں اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف جو کہ کوئٹہ کے دورے پر ہیں، ابھی چمن پہنچے ہیں اور وہاں انہیں سیلاب سے متعلق بریفنگ دی جا رہی ہے۔ سیلاب متاثرین میں امدادی چیکس بھی اس سے پہلے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تقسیم کیے اور ابھی امدادی سرگرمیوں سے متعلق انہیں بریفنگ فراہم دی جا رہی ہے۔ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم کے حکام اس وقت موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو بھی اس دورے میں ان کے ہمراہ ہیں اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے حکام بھی اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ موجود ہیں اور ان کو بریف کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 20 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے۔ جن بھی سیلاب متاثرین کے مکانات منہدم ہوئے یا سیلابی صورتحال میں بہہ گئے، ان تمام کے لیے امدادی پیکیجز کا اعلان کیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے۔ اس سے پہلے قلعہ سیف اللہ پہنچے تھے وزیر اعظم شہباز شریف، جہاں پہ انہوں نے تمام تر جو متاثرین ہیں سیلاب کے، ان کے کیمپس کا دورہ کیا اور جو کھانے پینے اور دیگر اشیاء ضروری ہیں ان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس وقت چمن میں موجود ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور بریفنگ دی جا رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو ساری صورتحال کے حوالے سے، امدادی کارروائیوں کے حوالے سے، اور ساتھ کے ساتھ آپ جو بچوں کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی تصاویر اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے تھے، وہ ان خیمہ بستیوں کی ہیں جہاں پر اس وقت سیلاب متاثرین نے پناہ لی ہوئی ہے، اور خیمہ بستیوں میں اس وقت جو سیلاب متاثرہ لوگ ہیں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف چمن کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں یہ چھتری بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ چمن میں جہاں شدید سیلاب ہے، بارشوں کی وجہ سے یہاں پر ریسکیو کا آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کی نقل مکانی کی جا رہی ہے، جبکہ کچھ کے لیے ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں، امدادی کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں ان کے لیے ادویات ہیں، اور سیلاب زدہ متاثرین کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی ان کیمپس میں موجود ہے۔ جبکہ ابھی امدادی چیکس بھی کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف ان سیلاب زدہ متاثرین میں تقسیم کر رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو سیلاب اور امدادی سرگرمیوں سے متعلق ابھی بریفنگ فراہم کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ کا دورہ شیڈیول تھا، جو کہ ملتوی ہو گیا اور خراب موسم کی وجہ سے ان کا ٹانک کا دورہ ملتوی ہوا تھا، جبکہ آج وزیر اعظم شہباز شریف چمن پہنچے ہیں۔ نَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے، اور اے ایمان والو، ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کرتے رہیں گے، دشمن کے ڈر سے، کبھی بھوک و پیاس سے، کبھی مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو خدا تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اہلیان بلوچستان اور خاص کر اہلیان چمن آن جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کے نہایت ممنون و مشکور ہیں کہ جنہوں نے اپنی متعدد دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ ایک ہفتے سے بھی کم عرصہ میں صوبہ بلوچستان کے سیلاب متاثرین اور سیلاب زدہ ضلعوں کا دورہ کیا ہے۔ ہمارے غم اور دکھ کی اس گھڑی میں بطور وزیر اعظم ایک مشفق سرفرست کا ہاتھ جب ہم اپنے سروں پر دیکھتے ہیں تو ہمارے دکھوں کا مداوع بہت حد تک ہو جاتا ہے۔ ہم رب کریم سے دست بستہ دعاگو ہیں کہ وہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہماری مدد و رہنمائی فرمائے، آمین۔ اب میں جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ آ کر چند کلمات سامعین کے گوش گزار کریں
وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام چیف منسٹر بلوچستان جناب میر عبدالقدوس پزنجو صاحب، وفاقی وزراء جناب مولانا عبدالواسع صاحب، جناب سردار شاہزین بگٹی صاحب، جناب ہاشم نوتزئی صاحب، جناب مولانا صلاح الدین صاحب MNA، اور اور عمائدین MPs، عمائدین MPs اور چمن کے میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. میں آج آپ کے پاس ایسے وقت پہ حاضر ہوا ہوں جبکہ صوبہ بلوچستان جو پاکستان کا ایک انتہائی اہم اور ایک انتہائی سب سے بڑا جغرافیائی لحاظ سے صوبہ ہے، وہاں پر اس مرتبہ بارشی تباہ کاری اتنی ہوئی جو کہ ناقابل بیان ہے. چاہے وہ چمن ہے جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں، چاہے وہ قلعہ سیف اللہ ہے، چاہے وہ لاسبیلا ہے، چاہے وہ جھلمکسی ہے، چاہے وہ نوشکی ہے، چاہے وہ کوئٹہ ہے. غرض ہے کہ بلوچستان کے بے شمار علاقوں میں اس مرتبہ بارشی سیلابوں نے 142 لوگوں کی جان لے لی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے اور ہزاروں مکانات وہ تباہ ہو گئے، مکمل طور پر تباہ ہوئے، جزوی طور پر تباہ ہوئے. اور اس کے علاوہ کھڑی فصلیں ان کا نقصان ہوا اور بے شمار پل اور سڑکیں ان کو بہت نقصان پہنچا ہے. یہ میرا اس تباہ کاری کے نتیجے میں جھلمکسی گیا تھا، آج میں قلعہ سیف اللہ گیا ہوں، ابھی چمن آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اب میں کوئٹہ جاؤں گا. اس حوالے سے جناب قدوس پزنجو صاحب وزیر اعلیٰ، ان کی ٹیم PDMA اور چیئرمین NDMA اور صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت میری ذاتی نگرانی میں ہم دن رات مل کر کاوشیں کر رہے ہیں. اور افواج پاکستان، ان کے ہیلی کاپٹرز، ایئر فورس کے، نیوی کے اور آرمی کے افسر اور جوان جو کشتیوں کے ذریعے جو لوگ پانی میں پھنسے ہوئے تھے ان کو وہاں سے انہوں نے نکالا، راشن پہنچایا. لا انفورسنگ ایجنسیز نے دن رات کام کیا ہے
تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اس مصیبت کے وقت میں نہ صرف صوبائی حکومت، وزیر اعلیٰ، بلکہ وفاقی حکومت اور تمام صوبائی اور وفاقی ادارے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ادویات پہنچائی جا رہی ہیں، خوراک پہنچائی جا رہی ہے، خیمے مہیا کیے جا رہے ہیں، ٹینٹس دیے جا رہے ہیں، اور مچھروں کے لیے، اس سے بچنے کے لیے نیٹس مہیا کیے جا رہے ہیں، میڈیکل کیمپس لگائے جا رہے ہیں، پانی، صاف پانی پینے کے لیے پوری کاوشیں کی جا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے مال مویشی کے ان کے علاج معالجے کے لیے ٹینٹس لگائے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے وبائی امراض کے لیے اب پورے اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ مگر اگر میں یہ کہوں کہ ان تمام اقدامات کے باوجود سب اچھا ہے، تو یہ قرین انصاف نہیں ہوگا۔ سب اچھا نہیں ہے، خامیاں بھی ہیں، ان کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر میں ابھی قلعہ سیف اللہ سے آیا ہوں، وہاں پر ٹینٹس ہیں، وہاں پر میڈیکل کیمپ بھی ہے، ویٹنری کیمپ بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے، غفلت کہہ لیجئے، یہ جو بھی کہہ لیجئے، کیمپوں میں خوراک اور پانی موجود نہیں تھی، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اور میں بہت شاباش دیتا ہوں جناب نوجوان وزیر اعلیٰ کو، قدوس پسنجو صاحب کو، انہوں نے فوری ایکشن لیا، ڈپٹی کمشنر اور تمام عملے کو وہاں پر معطل کیا ہے۔ معطل اس لیے نہیں کیا کہ کوئی ان کی نمود و نمائش ہو، اس لیے کیا کہ پورے صوبے میں باقیوں کے کان کھڑے ہو جائیں، کوئی مزید غفلت کا مرتکب نہ ہو، ان کی باقاعدہ ان کی انکوائری کی جائے گی۔ چیف سیکرٹری صاحب جو کہ بڑے محنتی آدمی ہیں، میں نے ان سے بھی گلا کیا کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ڈی جی جو پی ڈی ایم اے ہیں، میں نے ان سے بھی گلا کیا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ اس طرح چیف منسٹر محنت کریں اور آپ سب کاوشیں کریں اور نیچے اس طرح کے گیپس آئیں، یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی علاقوں میں اس ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے بعد سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے اور سب ہوش کے ناخن لیں گے۔ جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو شاباش ملے گی جناب وزیر اعلیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے بھی، اور جو خراب کام کریں گے ان کو عوام کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور قرار واقعی سزا ملے گی۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صوبے میں وزیر اعلیٰ نے جہاں پر اموات ہوئی ہیں ان کو 10-10 لاکھ روپے کے چیکس دے دیے گئے ہیں، اور وفاق کی طرف سے این ڈی اے میں جنرل صاحب یہاں پر موجود ہیں، لیفٹنٹ جنرل، ان کو میں نے، نواز صاحب، ان کو میں نے گزارش کی ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں سب چیکس دے دیے جائیں۔ آج ہم نے قلعہ سیف اللہ میں دیے۔ شفافیت بھی برقرار رکھنی ہے مگر تاخیر بھی نہیں کرنی، یہی ایک بیلنس ہے جس سے کہ جو جن کے پیارے بچھڑ گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو تقویت ملے گی۔ 10 لاکھ روپے شاید جو صوبے سے ملا ہے اور وفاق سے ملا ہے 20 لاکھ روپیہ، شاید ان کی آنسو کبھی بھی خشک نہیں کر سکے گا۔ ان کے دل میں جو ان کے چلے گئے گھروں کے بزرگ، بچے یا مائیں یا بہنیں یا بیٹیاں، ان کا جو غم عمر بھر بھی ان کو دن رات ان کو تنگ کرتا رہے گا، ستاتا رہے گا۔ لیکن زندگی بسر کرنی ہے تو حکومت وقت کا فرض ہے کہ ان کے سروں پر دست شفقت رکھا جائے۔ لہذا یہ صوبہ اور وفاق 20 لاکھ روپیہ ہم نے ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کو
2-2 लाख रुपया या उससे भी ज्यादा रकम दी जाएगी। और जो घर तबाह हो गए हैं मुकम्मल, चाहे वो कच्चे हैं या पक्के हैं, चमन से लेकर लास्ट बेला तक, इंशाअल्लाह उनको 5 लाख रुपया मुहैया किया जाएगा। और बिला ताखीर, इसमें ताखीर नहीं होगी। चमन के बुजुर्गों और भाइयों और मेरे नौजवानों, सुन लो ये मेरी बात, और ये पैगाम खाली बलूचिस्तान के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए है। चाहे सिंध में, चाहे केपी में, चाहे पंजाब में, चाहे आजाद कश्मीर में, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में, ये इमदादी रकूम अगले चंद दिनों में आपके घरों में मौजूद होंगी। ये मेरा आपसे वादा है, जिंदगी रही तो ये वादा बिला ताखीर मुकम्मल होगा, ताकि आपको यकीन हो सके कि सूबाई हुकूमतें भी और वफाक भी अपनी भरपूर जिम्मेदारी अदा कर रहा है। अगली बात बड़ी अहम है, और वो ये है कि जो फसलें तबाह हो गई हैं या जो घर तबाह हो गए हैं या जो आपके सड़कात या आपके ब्रिजेस यानी पुल आपके तबाह हो गए, उनका फसलों का भी घरों का भी तखमीना लगाया जा रहा है। इसमें ताखीर नहीं होगी, लेकिन एक शफाफ तरीके से तखमीना लगाना जरूरी है ताकि हकदार को उसका हक पहुंचे, और जिसका हक नहीं है उसको हक नहीं है। वो तो फिर जो अवाम का ये मेरी जेब का पैसा तो नहीं, आपका पैसा है। अगर आपका पैसा हकदार को नहीं पहुंचेगा और किसी वजह से सेवन, गलती से या आमदन अगर हकदार को ना पहुंचा तो आपके कटहरे में मुझे जवाब देना है। और वजीर